معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا، سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ احمد قد اتانا الرسول هاديا للعقول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگلپوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں، آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامک اسکالر، تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو سب پر۔ اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔
आज के तकरीर का मौजू है, जैसे मैंने कहा था, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मैं आज उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई जानता है, लेकिन मैं उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई नहीं जानता कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है। इस्लाम लफ्ज आया हुआ है लफ्ज सलम से, जिसके मानी हैं सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज सिल्म लफ्ज से भी आया है, इसके मानी हैं अपनी रजा अल्लाह सुब्हाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी हैं अमन, सलामती हासिल करना, अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई भी उम्मत जिसमें हमने एक खबरदार करने वाला, एक पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने एक हिदायत देने वाला भेजा। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 पैगंबरों के नाम हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कोई भी मुस्लिम नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस्लाम में फर्ज है कि मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व ताला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, एक महान पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजिजा के जरिए पैदा हुए, बिना कोई वालिद के, बिना कोई पिता के, जो बहुत से मॉडर्न डे क्रिश्चियन आज नहीं मानते, मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और कोढ़ को सुधारा अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में,
سورہ نمبر 4 آیت 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے، اپنے ساتھیوں سے، کہتے ہیں گو ان ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans. آپ سیمریٹینز کے شہر میں مت جائیے. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس، بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے. میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے. وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا ان کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں،
کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اور ریکنفرم کرنے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے توراہ وہ وہی جو پہلے آ چکی ہے اور یہ بتانے کے لیے یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی پیشن گوئی ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں بھوشیوانی کے بارے میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say. خدا کہتے موسیٰ علیہ السلام سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. أتانا الرسول هاديا للعقول رب تم